میں نے قرآن مجید میں سے 26 وہ विवादित آیتیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی تھی ان کو ہٹا کر اور قرآن مجید کے جو سورے تھے وہ سیریل سے نہیں تھے، ان کا کرم سنکھیا ٹھیک کرتے ہوئے ایک نیا قرآن مجید تیار کر دیا ہے۔ میں نے پردھان منتری جی کو اس کا ایک ماڈل بھیجا ہے اپنے پتر کے ساتھ میں، اور ان سے کہا ہے کہ اس قرآن مجید کو سبھی مدرسوں میں اور مسلم سماج میں پڑھوائے جانے کی ویوستھا سنشچت کرائیں، اور بہت جلد یہ قرآن مجید مارکیٹ میں بھی اپلبدھ ہوگا، جو میں نے صحیح کیا ہے اور یہی صحیح۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی وقار، آج کی اس محفل پاک میں ہماری زندگی کا دستور حیات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایک لا بلکہ ایک پوری مکمل زندگی کا ضابطہ جسے ہم قرآن عظیم کہتے ہیں، اسی مکمل ضابطۂ حیات اور اس دستور حیات والی کتاب کے متعلق باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کے استعمال کے طریقے بنانے والا خود ہی بتاتا ہے۔ کوئی بھی مشین اگر بنتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے کہ اس کے استعمال کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ آپ کوئی بھی گاڑی خرید کر کے لائیں تو اس میں بھی لکھا جاتا ہے کہ اس کے فنکشنز کیا کیا ہیں، فیچرز کیا کیا ہیں۔ تو ہر مشین اور ہر آلے کے استعمال کرنے کی چیزیں بنانے والا خود اس کے ساتھ دے دیتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، تمام جہاں کے انسانوں کو پیدا کرنے والے خالق نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کیسے جینا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے جو ضابطہ بنایا ہے وہ قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے۔ قرآن بتاتا ہے جینے کے سلیقے کیا ہیں، کون سی چیز تمہارے جسم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ قرآن جو ہے یہ لفظ عربی ہے، بار بار پڑھی جانے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے، اور دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہی نہیں جس کو سب سے زیادہ قرآن کے علاوہ پڑھا جاتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، بخشے ہوئے ہیں، وہ دعا یہ کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا۔ اے اللہ، قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ اسلام میں اسلام کے نام پر 70 سے زیادہ فرقے بنے، بہت فرقے بنے، ہر صدی میں کچھ نہ کچھ فرقے جنم لیتے رہے اور مرتے بھی رہے، آج بھی ہیں 70 سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں، بلکہ خود شیعوں میں 70 فرقے ہیں، خوارج میں الگ فرقے ہیں، ان کے علاوہ اور دوسرے فرقے جیسے قادیانی ہیں، بدعقیدہ ہیں، جو اسلام کی کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں سے انحراف کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، تقریباً جتنے اسلامی فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن یہی ہے، کوئی اور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس چیز تمہارے لیے اتاری، پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی، قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، سب کو معلوم ہے نا، آسمانی کتابیں آئی۔ جاؤ اے مسلمانوں، ڈھونڈ کر کے لاؤ تورات کا ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، ڈھونڈ کر کے لے آؤ انجیل کا ایک نسخہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، زبور کا ایک نسخہ لکھ کر کے آؤ۔ آج وہ کتابیں ناپید ہیں، اور اگر ہیں تو اس میں اختلاف۔ خود عیسائیوں کے ہاں 4 قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں، یہودیوں کے ہاں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یونان والوں کا الگ، فلاں جگہ کا الگ، جرمنی کے الگ، UK کے الگ، امریکہ کے الگ۔ جا کر کے دیکھو گے تو ان کے نسخوں میں الگ الگ تبدیلیاں ہیں۔ زبور نام کی جو کتاب تھی داؤد علیہ السلام پر، وہ کہاں ہے؟ اس کی کتنی آیتیں غائب، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن دنیا میں اگر خالد ہمیشہ رہنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے۔ تم جاؤ امریکہ میں بھی تمہیں یہی قرآن ملے گا جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے۔
عرب میں جاؤ یہی قرآن ملے گا جو والناس پہ ختم ہو رہا ہو، ہندوستان میں آؤ یہی قرآن ملے گا جس کے درمیان میں سورہ کہف ہے، کہیں پر بھی جاؤ قرآن اسی طرح سے آج موجود ہے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اے مسلمانوں، قرآن کہیں ضائع نہیں ہوگا، کہیں ضائع نہیں ہوگا۔ آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے۔ تم جیسے بہت آئے، تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ قرآن میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے کلام پر جھوٹ جھوٹ کہتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں شاعر ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے۔ اے رسول ان سے کہہ دیں پورا قرآن تو اب تک بنا کے نہیں لا سکے، اس کی 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ، اس کے جیسی 10 سورے بنا کر کے لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا مکہ والوں کو، اور وہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے رہتے تھے، ارے چیلنج تھوڑا ہلکا ہو گیا، اب تو بناؤ، پوری کتاب نہیں 10 سورے بنانا ہے، 114 صورتیں ہیں قرآن کی، اس میں سے 10 صورتوں کی برابر کوئی سورے لے کے آؤ، نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ جا کر کے اور چیلنج کو کم کر دیا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک لگتا ہے جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو لاؤ اس قرآن کی طرح ایک ہی سورے۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار دجال ہوتے ہیں، یاد رکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ مسیلمہ کذاب نے جب یہ کہا، اس سے جب لوگوں نے کہا تیرے پاس کہاں ہے آیتیں ہونا چاہیے ویسے قرآن کی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہا میں بھی بنا کر کے لاتا ہوں، میرے پاس بھی آتے ہیں۔ تو بہت دن تک سوچا اور پھر اس کے بعد خود سے ہی اپنے دماغ سے بنانے لگا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، قرآن کی سورہ ہے نا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس سورے کے وزن پہ اس نے اپنے سے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ صغیر وخرطومہ طویل، یہ بنایا لے کر کے آیا سارے لوگوں کے سامنے۔ کیا مطلب ہے معلوم ہے اس کا؟ الفیل ملفیل، ہاتھی، کیا ہاتھی، وما ادراک ملفیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ ابھی یہاں ہنس رہے ہیں، عرب والے تو اس پر پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے، کیا بنا کے لایا بیوقوف، سب اسی وقت ہنس پڑے۔ ظاہر سی بات ہے 14 صدیوں کے بعد مسلمان اس کی بات پر ہنس رہے ہیں تو عرب والے کتنا ہنسے ہوں گے؟ گیا بھاگ کر کے نہیں بنا لا سکا، اسی لیے شاعر نے کیا سچ کہا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اب جب ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، امام اہل سنت سے پوچھا، امام اہل سنت سے پوچھا آپ بھی تو بتائیں اس قرآن نے میرے نبی کے متعلق کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے خدا کو نہیں دیکھا، یہ مظہر خدا کو دیکھ لے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن کہتا ہے ایسا انسان آیا ہی نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن انہیں ایمان بتاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کی محبت ہی عین ایمان ہے۔ اور جب ہم نے ایمان سے پوچھا تو بتا رسول کا درجہ کیا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔